السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ سب کے حلال میں برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والآخرين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله امام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ یہ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 18 اور 19 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جو اس دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے، اس کی طلب و جستجو میں لگا رہتا ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، اس دنیاوی زندگی میں ہم اسے جو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، لمن نرید، جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ پھر نتیجہ یہ ہے ثم جعلنا لہ جہنم، پھر آخرت میں اس کے لیے جہنم کے علاوہ کچھ نہیں رہ جائے گا، یصلاھا مذموما مدحورا، وہ ذلیل دھتکارا ہوا، ملامت کیا ہوا، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ومن اراد الآخرہ ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، جو آخرت چاہتا ہے، جو آخرت کی طلب میں رہتا ہے، اس کے لیے کوششیں بھی کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، مانگتا ہے اللہ سے، ایمان کی حالت میں شرط ہے کہ ایمان بھی ہو، سعی یعنی عمل صالح بھی ہو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے لوگوں کی کوششیں اللہ کے پاس قدردانی سے دیکھی جائیں گی، قبول کی جائیں گی۔ میرے پیارے بھائی، یہ دنیا کی زندگی بڑی سی مختصر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گزرگاہ کی طرح ہے، ایک مسافر کی زندگی کی طرح ہے، کوئی لمبی چوڑی زندگی نہیں۔ بچہ بھی مرتا ہے، پیدا ہوتے ہی انتقال کر جاتا ہے، جوان بھی مرتا ہے اس کا وقت مقرر آنے پر، اور بوڑھے کو بھی موت آتی ہے۔ اللہ کسی کو 100 سال کے پار بھی لگا دیتا ہے۔ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، دین ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں اس مقصد اور غرض کی خاطر، اس غرض سے بھیجا ہے کہ نیکی کرو تو جنت پاؤ گے، برائی کرو گے تو عذاب ملے گا، جہنم بھی ملے گی۔ نیکی کی راہ چن لو تو سیدھی راہ ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو دونوں راہیں بتا دی، یا تو شکر گزاری کی راہ اختیار کر لے جو جنتیوں کی ہے، یا پھر کفر کرے تو جہنم کی راہ اپنا لے۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت نے انسان کو حقیقت میں 3 زندگیاں دی ہیں۔ اس کی ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں پیدا کیا، وہ ایک تاریکی ہے، ظلمت ہے، وہ ایک ظلمت و تاریکی ہے۔ 9 مہینے بعد اللہ آپ کے ماں کی پیٹ سے، میرے ماں کی پیٹ سے مجھے پیدا کیا۔ اس کے بعد انسان پھر اللہ اسے ظلمتوں میں لے کر جاتا ہے، قبر کی تاریکی میں، قبر کی تاریکی میں پھر اس ظلمتوں سے اللہ نکالتا ہے۔ روز قیامت اللہ رب العزت محشر کے عالم میں فیصلہ کریں گے، جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ اہل یمین اور جنتیوں میں سے ہوں، اور اچھی سی دعا میں کرتا ہوں، اللہ رب العزت مجھے
آپ کو یہاں جتنے بیٹھے ہیں ماں اور بہنیں سبوں کو بغیر حساب اور بغیر کتاب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ اب تو زور سے بول دیں چائے آ گئی ہے، آمین یا رب العالمین۔ میں تھوڑا مذاق کر لیتا ہوں، برا نہیں ماننا، ٹھیک ہے؟ لیکچر چلانے کا تھوڑا سا انداز ایسا ہی ہے۔ چلیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جنت اور جہنم میں انسان کی جو جو جگہ ہے قبر ہی میں اسے بتلا دی جائے گی، قبر ہی میں اسے بتلا دیا جائے گا۔ ایک صحیح مسلم کی روایت میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت ثمامہ یجر قصبہ فی النار، میں نے ثمامہ کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آنتیں گھسیٹتے ہوئے پھر رہا ہے۔ جنت اور جہنم برحق ہے، جنت برحق ہے، جہنم بھی برحق ہے، قبر کا عذاب بھی برحق ہے۔ انکار کرنے والے چاہے کتنا انکار کریں، کیونکہ اس نے اس کو دیکھا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، لو تسمعون ما اسمع، لو تبصرون ما ابصر، لو تسمعون ما اسمع لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جو میں سنتا ہوں اگر تم سن لو تو زندگی میں ہنسنا بند کر دو گے، زارو قطار رہو گے، اللہ کے ڈر سے پہاڑوں پر چڑھ جاؤ گے، اپنے کسی عزیز کو تم مت نہ دفناؤ گے، اپنے کسی چہیتے پر، اپنے باپ پر، اپنی ماں پر، اپنے دادا پر، اپنے بیٹے، اپنے بھائی کے مرنے پر قبر کی مٹی کبھی نہیں ڈالو گے۔ وَلَتَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ وَلَتَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف پناہ طلب کرو گے۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اور جن کے علاوہ ہر کوئی قبر کی عذاب کو سنتا ہے، اگر تم سن لو گے تو زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ یہ رحمہ من اللہ سبحانہ و تعالی، یہ اللہ کی جانب سے رحمت ہے کہ قبر میں جانے سے پہلے اس کے عذاب کا ہمیں تصور دیا، یقین دلایا۔ اگر اس کو بھی نہ مانے انسان، انکار کرے۔ میں ایک مثال سی دیتا ہوں، اگر دو سگے بھائی ہیں، دو بھائی ہیں، ایک ہی بیڈ روم میں بیڈ پر سوئے ہیں، ایک بھائی اچھا خواب دیکھتا ہے، سپنا، ڈریم، کہ وہ خوشیوں میں ہے، کھیل رہا ہے، گھوم رہا ہے، اور ایک بھائی اس کے ساتھ جو سویا ہے وہ جڑواں ہی ہے، اسی کے ہم عمر ہے، اسی رات، اسی چھت کے نیچے، اسی بستر پر وہ خواب یہ دیکھتا ہے کہ کسی غلط جگہ پھنس گیا ہے، وہاں سانپ اور بچھو اس کا پیچھا کر رہے ہیں، یا کوئی بھی ڈراؤنی چیز دیکھتا ہے۔ جب دونوں جاگتے ہیں تو پہلا والا بھائی خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، اس کے چہرے پر بشاشت نظر آتی ہے، خوشی کے آثار نظر آتے ہیں۔ وہی جب دوسرا بھائی جاگتا ہے تو چہرے پر بل پڑے ہوتے ہیں پریشانی سے۔ دو بھائیوں کو ایک ہی رات، ایک ہی چھت کے نیچے اللہ رب العزت دو مختلف حالتوں میں بدل سکتا ہے، تو اس زمین کے نیچے کیوں نہیں قبر کا عذاب ہو سکتا؟ اس زمین کے نیچے قبر کا عذاب کیوں نہیں؟ جنت النعیم اور جنت الفردوس کی نعمتیں اسے کیوں نہیں؟ ضرور ملیں گی۔ اللہ نے کہا قرآن مجید میں، آل فرعون کے گھر والے اور اس کے خاندان کے تعلق سے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ یہ اللہ نے کہا، یہ فرعون کے آل کو، اے فرعون کے خاندان کو دنوں رات، صبح شام جہنم کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یعرضون علیہا غدوا وعشیا، قیامت کے دن گھسیٹ کر ذلیل کر کے انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ قبر کا عذاب برحق ہے، برحق ہے قبر کا عذاب۔ انکار کرنے والے چاہے انکار کریں۔ میرے بھائی، انسان کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا نیکی کرنے کے لیے، اچھے کام کرنے کے لیے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے۔ اگر کسی انسان کو فکر آخرت نہ ہو، جیسے شیخ نے اپنی بات ختم کی تھی، آخرت کی فکر نہ ہو تو اس کی زندگی بیکار ہے، زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔
بغیر مقصد کے زندگی گزارتا ہے، رضا الہی اس کے سامنے نہیں ہے، اللہ کی مرضی اس کے آگے نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کی زندگی ایسی بیکار ہو جائے، دنیا میں وہ دنیا میں مشغول ہو جائے، آخرت کی فکر نہ ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو، کیونکہ موت اس دنیا کی زندگی، مشغولیت، مصروفیت، چاہت، شہوت سبوں کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ کب انسان موت کو یاد کرتا ہے؟ جب اس کا کوئی اپنا مر جائے، جس پہ وہ مٹی ڈال کر آئے، دل میں تکلیف ہو، احساس ہو کہ مجھے بھی جانا ہے۔ اکثر ایسے موقع نہیں آتے۔ میں آپ سب کو ایک مشورہ دیتا ہوں، پرنا بیٹ میں قبرستان ہے قبرستان، چند لمحات کے لیے قبرستان میں جا کر تنہا بیٹھ کر دیکھیے، تنہا بیٹھیے، دوسروں کے ساتھ مت جائیے، اور ساتھ میں اس پرابلم والے کو بھی لے کر نہ جائیے، کیونکہ سب سے زیادہ انسان کو یہی بزی کرتا ہے۔ اکیلے جائیں، تنہا جائیں، قبرستان میں بیٹھ کر یاد کریں کہ میں نے یہ 3 مالے والی 4 مالے والی بلڈنگیں بنائی، گھر میں 4 6 کمرے بنائے، آرام دہ کے لیے دنیا کا سب سے آرتھوپیڈک بستر بنایا، تکیے سب سے آرام دہ رکھے، چادروں میں بڑے نقش و نگار ہیں، اصل گھرانہ تو یہ 2x6 کا ہے جس میں مجھے لیٹنا ہے۔ مرنے کے بعد تو میرے اپنے بھول جائیں گے، کہیں گے اچھا تھا، بڑا پیارا تھا، کماتا تھا، کرتا تھا، ہو جائے گا، انا للہ۔ چند سالوں بعد آپ کے بچے بھی بھول جائیں گے۔ جو آپ کی دولت، جو آپ کا مال، یہ سب آپ کا نہیں کہلائے گا، بلکہ بچے اسے لڑ کر کھینچ کر اپنا مال بنا دیں گے۔ یاد کرو موت کو، یاد کرو آخرت کو۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ راشد ذو النورین، جب قبرستان کی زیارت کرتے اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی بھیگ جاتی۔ پوچھا گیا کہ آپ قبرستان کی زیارت پر اتنا روتے کیوں ہیں؟ کہا قبر آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، اگر کوئی اس میں کامیاب ہو گیا تو آگے بھی کامیاب ہے، اگر اس میں ناکام تو ناکامی کی ابتدا یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ موت کو یاد کرو۔ اگر آپ قبرستان میں جائیں، کسی کے جنازے پر جائیں، کسی کو نہلائیں، تب بھی موت یاد نہیں آتی، ایک اور اچھا نسخہ پلان بی ہے میرے پاس۔ سننا چاہتے ہیں کہ اگر پرنا بیٹ میں آپ کے گھر والوں، آپ کے خاندان یا پھر آپ کے محلے میں کسی کا انتقال ہو گیا ہو، اگر تدفین اس کی عصر کی نماز میں ہو، ظہر سے پہلے قبرستان چلے جائیں۔ جو قبر کھدی ہوئی ہے، قبر کھدی ہوتی ہے نا، اس قبر میں 15 سیکنڈ، کتنا؟ صرف 15 سیکنڈ لیٹ کر دیکھیں، یہ دنیا کی لذت ساری ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم آپ کو تصور ملے گا کہ ہمارا آخرت کا سفر کیسے شروع ہوتا ہے۔ سوچ کر دیکھیں کہ میری اس حالت میں اگر کوئی مٹی ڈال دے تو میرا کیا ہوگا۔ میں تیار ہوں، تیار نہیں ہوں، میرے گناہ بھرے پڑے ہیں، توبہ مہلت نہیں ملی، قرض آسمان پر چڑھ چکا ہے، رشتہ دار حقوق باقی ہیں، صلہ رحمی میں نے کی نہیں ہے، ماں باپ حق ادا نہیں کیا ہے، میں تیار نہیں ہوں۔ میرے بھائی، زندگی کی حقیقت یہی چند لمحات ہیں، یہی ہے 15 سیکنڈ۔ کتنے سیکنڈ؟ 15 سیکنڈ قبر میں لیٹ کر دیکھنا، مہینوں نیند تمہیں نہیں آئے گی۔ اٹھو گے تہجد کے لیے، تم کسی کا حق نہیں مارو گے، کسی کا حق نہیں مارو گے، کسی پر ظلم نہیں کرو گے، اپنی اس زبان سے کسی کا گلا کسی کو نہیں کاٹو گے، ہر چیز کی حفاظت کرو گے۔ میرے بھائی، کچھ سزائیں ایسی ہیں، کچھ عذاب ایسے ہیں جس کو اللہ رب العزت دنیا میں ہی دیتا ہے، حسی بھی ہیں، معنوی بھی ہیں، محسوس بھی ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت دنیا میں ہی دیتا ہے۔ اچھی بات ہے، دنیا میں عذاب کیوں آتے ہیں؟ کیوں آتے ہیں؟ کیا مقصد ہے؟
کس کی وجہ سے آتے ہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے وہ کون سے گناہ ہیں جس کی سزا انسان کو دنیا میں ملتی ہے؟ وقت شاید ساتھ نہ دے، بات مختصر کر لو۔ پہلا گناہ، سب سے پہلا گناہ جس سے اللہ رب العزت اس دنیا میں سزا دیتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، والدین کی نافرمانی ہے، جس کی سزا اللہ اس دنیا میں چکھاتا ہے۔ کیونکہ اللہ نے جب اپنے حق کو ماں باپ کے حق کے ساتھ جوڑ دیا، کہا اللہ نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے حکم دیا نہیں، اللہ نے وصیت کی، جی ہاں بعض جگہ کہا، لیکن اس آیت میں اللہ نے کہا، کوٹ ہے نا، دیکھتے ہیں آپ کوٹ، ہائی کورٹ، کوٹ معلوم ہے، فیصلے ہوتے ہیں، جب سب سے بڑے کورٹ میں فیصلہ ہو تو فیصلہ کرنے کے بعد جج قلم توڑ دیتا ہے، پین توڑ دیتا ہے، فائنل ججمنٹ۔ اللہ نے وہی کہا قرآن میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، قضا کے معنی فیصلے کے ہیں، آخری فیصلہ، تمہارے رب نے آخری فیصلہ کیا ہے کہ تم شرک نہیں کرو گے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرو گے۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، تو ان میں سے تمہارے ماں باپ میں سے اگر کوئی ایک بھی بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، اف تک نہ کہنا۔ اف کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں اگر اف سے چھوٹا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ وہ ذکر کرتا، سب سے چھوٹا لفظ ہے، یعنی ماں باپ کی بات میں نہیں، جب دیکھو یہ الفاظ استعمال نہ ہو۔ ماں کہے ٹھیک ہے ماں، باپ کہے ٹھیک ہے ابا، اسی کو کہتے ہیں ججمنٹ اللہ کا کہ ماں اور باپ کی بات کو تم نہیں ٹھکراؤ گے۔ سب سے پہلا گناہ جس کی وجہ سے اس دنیا میں سزا ملے گی وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا اللہ اسے اس دنیا میں بھی سزا دے گا، آخرت میں کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اگر توبہ نہ ہوئی تو آخرت میں اللہ کی مشیت پر منحصر ہے، چاہے تو سزا دے چاہے تو۔ اب ذرا سوچیں، آپ کی ماں نے جس رات آپ کو 9 مہینے تکلیف کے بعد جنم دیا ہے اللہ کی مرضی سے، اس لمحے کا قرض پوری زندگی تم ادا نہیں کر سکتے۔ صرف ماں کے اس درد اور اس تکلیف کا قرض تم ادا نہیں کر سکتے۔ 2 سال 3 سال تمہیں اپنے سینے سے لگا کر اپنا خون دودھ کی شکل میں پلاتی رہی، تم اس کا قرض کبھی ادا نہیں کر سکتے۔ پھر کیسے تم ماں کو جھٹلا سکتے ہو؟ ماں کی نافرمانی کیسے تم کر سکتے ہو؟ باپ کی نافرمانی کیسے کر سکتی ہو؟ اگر اس کے باوجود بھی تم نے اللہ کی نافرمانی کی، والدین کے ساتھ حق تلفی کی، ان کے ساتھ بدتمیزی کی، اللہ اس دنیا میں مرنے سے پہلے تمہیں سزا دے گا، چاہے وہ تمہارے بچے تمہیں گھر سے نکال دیں یا تمہارے ساتھ بدتمیزی کریں یا تمہارے ساتھ وہ سلوک کریں کہ تم کانپتے رہ جاؤ گے، ساری دنیا کے سامنے اپنا منہ چھپاتے رہ جاؤ گے، لیکن اللہ کی سزا ضرور آئے گی۔ وہ دوسرا گناہ جس کی وجہ سے انسان کو اس دنیا میں سزا دی جاتی ہے وہ ہے زیادتی، ظلم۔ جو انسان ظلم کرتا ہے دوسروں کے ساتھ اللہ اسے بھی اس کا مزہ چکھاتا ہے۔ یاد رکھیے ظلم کرنے والا زیادہ دن اپنی زیادتی پر قائم نہیں رہ سکتا، ہر چیز کا وقت مقرر ہے، طے ہے۔ فرعون نے بھی سر اٹھایا، قارون نے بھی سر اٹھایا، نمرود نے بھی سر اٹھایا، سب کے سر زمین میں دھس کر رہ گئے، کسی کو پانی سے ڈبویا، کسی کو مٹی کے اندر دھسایا، لیکن تکبر کا سر اللہ نے ضرور ملیا میٹ کیا۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کہتا ہے الکبریاء ردائی من نازعنی فیہ نازعتہ، یہ کبریا، یہ تکبر، یہ جلالیت، یہ غرور میری چادر ہے، اگر کوئی مجھ سے گھسیٹے گا
میں اس کے ساتھ لڑائی کروں گا. کہا اللہ نے کیوں اکڑتا ہے اے انسان, کیوں اکڑتا ہے تو؟ نہ زمین پھاڑ سکتا ہے, نہ آسمان کی بلندی پر پہنچ سکتا ہے. جس دن زمین میں سمائے گا, جس دن یہ قبر کے اندر جائے گا, یہ قبر تجھے ایسے دبائے گی, کہے گی کہ اکڑ تیری کہاں ہے, اکڑ کہاں ہے تیری. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قبر کے اس دبوچنے سے جس سے ہماری پھسلیاں ٹوٹ جائیں گی, کرا کر پاش پاش ہو جائیں گی, اگر کوئی اس سے بچ جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بچ جاتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قبر کا دبوچنا برحق ہے, قبر کا دبوچنا برحق ہے. اگر کوئی اس سے بچ جاتے تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ جاتے. وہ سعد بن معاذ جن کے جنازے میں ہزاروں فرشتوں نے شرکت کی. کیا ہوگا میرا اور آپ کا, کیا ہوگا میرا اور آپ کا اس دنیا میں اگر وہ برائی کریں جو اللہ کو ناراض کر دے, زیادتی کریں, کیا ہوگا ہمارا انجام. خبردار, اگر کوئی انسان اس دنیا میں زیادتی کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, تو ظلم کی سزا اللہ اسے دنیا میں بھی دے گا, آخرت میں تو ہے ہی. اللہ مجھے اور آپ کو ظلم و زیادتی سے محفوظ فرمائے. نمبر 3, وہ آدمی جو جھوٹی قسم کھائے, جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال ہڑپ لے. ایسے انسان کو بھی اللہ نہیں چھوڑتا, دنیا میں سزا دیتا ہے. تاریخ بھری ہے ایسے واقعات سے جہاں لوگوں نے کورٹ میں ادھر ادھر جا کر جھوٹی قسمیں کھائیں, زمینیں ہڑپ لیں, اس کے بعد انہیں زندگی میں سکون نصیب نہ ہوا. دنیا میں ہی اللہ سزا دیتا ہے, آخرت میں بھی. اسی طرح سے قطع رحمی ہے, قطع رحمی ہے, رشتہ داری اللہ نے بنائی. انسان صلہ رحمی کرے, ملے رشتہ داروں سے, رشتہ داری جوڑے, ماں باپ کے رشتہ دار, باپ کے رشتہ دار, ماں کے رشتہ دار, سسرالی رشتہ دار, صلہ رحمی کرے. اس دنیا میں اگر اکڑے گا, کاٹے گا, عرش پر لٹکی رحم صلہ رحمی دعا کرتی ہے, الا من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ. اے اللہ جو مجھے جوڑے تو اسے جوڑ دے, جو مجھے کاٹے تو اسے کاٹ دے. اسی طرح قطع رحمی سے دنیا میں سزا ہوتی ہے. اور آخری بات میں بتا دوں, لمبی چیزیں ہیں, شاید 8 بجے تک ٹائم ہے, 8:15 نماز ہے, 8 بجے تک بس چلیں, کوشش کریں گے, نہیں ہوا معافی چاہتا ہوں. جو چیز جس کی سزا دنیا میں بھی ہوتی ہے وہ ہے سود خوری. سود خوری, سود خور اللہ اسے معاف نہیں کرتا. اگر کوئی انسان سود خوری کے حرام ہونے کے بارے میں علم ہو, اس کے باوجود بھی سود خوری کرے, تو اللہ نے کہا اعلان جنگ کر دو. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو مٹا کر دم لیتا ہے, صدقات کو بڑھاتا ہے, بڑھوتری دیتا ہے. جو انسان سود خوری کرے اس کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں. کچھ عذاب ہیں جو دنیا میں بھی ملتے ہیں, جیسے قدرتی آفتیں, مصیبتیں آتی ہیں, سیلاب آ گیا, سونامی آ گیا, زلزلہ آ گیا, بڑی بیماریاں پھیل گئی, کووڈ کے نام سے کچھ پھیل گیا, قحط سالی آ گئی, لوگوں کے کھانے پینے میں کمی ہو گئی. اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں شیخ گھر میں سکون نہیں ہے, بیوی چیختی ہے, شوہر ناراض ہے, بچے کچھ کرتے ہیں, گھر میں برکت نہیں ہے. کھول کے ٹٹولا کہ تمہارے گناہ کیا ہیں. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو مصیبتیں تمہیں آتی ہیں اکثر تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں, ورنہ اللہ تو بے شمار گناہ معاف بھی کر دیتا ہے. میرے بھائی, اسی طرح سے بیماریاں اور جسمانی تکلیفیں جو انسان کو ملتی ہیں, کہتے ہیں شیخ کچھ مہینوں سے بیمار ہی رہتا ہوں. غور کیا آپ نے آپ کی کون سی نماز چھوٹ رہی ہے؟ غور کیا آپ نے کہ آپ کی ماں کی آہیں تمہیں لگ رہی ہیں؟ غور کیا تم نے کہ تم رشتہ داری نہیں جوڑ رہے ہو؟ غور کیا تم نے کہ تم اپنی تجارت میں ڈنڈا مار رہے ہو؟
लोगों का माल खा रहे हो। जरा गौर तो करो, अल्लाह की नेमतें बाज मर्तबा छिन जाती हैं। ये भी एक है अल्लाह का अजाब कि अल्लाह ने जो नेमतें आपको दी वो आपसे छिन गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन ज़वाली निअमतिक। बोलिए मेरे साथ, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन ज़वाली निअमतिक व तहव्वुली आफियतिक व फुजाअति निक़मतिक व जमीई सख़तिक। ऐ अल्लाह, हम पनाह मांगते हैं कि तेरी नेमतों को ज़वाल आ जाए, यानी तेरी नेमतें छिन जाएं, और तो जो सुकून दिया है, आफियत दिया है, वो अचानक छिन जाए। ऐ अल्लाह, तेरी नाराजगी से पनाह मांगते हैं। मेरे भाई, आफियत चाहे जिस्म में हो, सुकून दिमाग में हो, ये अल्लाह की नेमत है। अचानक छिन जाना ये भी अल्लाह के अजाबों में से एक अजाब है। उसी तरह से अमन व सुकून का ख़त्म हो जाना, सआदतमंदी का ज़िंदगी में नहीं रहना, ये भी किस्म का अजाब है। एक अजीब अजाब है अल्लाह का, इसको ज़रा गौर से सुनिए। इस्तिद्राज, इस्तिद्राज कहते हैं। मैं आते हुए अभी विकोटा से जैसे डाउन में उतरा, पुरानी यादें आ गई। वो जो नदी बह रही है, अच्छा मंजर है, नदी है ना यहाँ पे, अच्छा सा मंजर है, बड़ा पुरानी यादें मेरे आगे। मेरे भाई से ये याद करने लगा और कुछ लम्हे वहाँ उतर गए अल्लाह की इस नेमत को देखने के लिए, क्योंकि पानी अल्लाह की नेमत है। सुभान अल्लाह। इस्तिद्राज कहते हैं। अच्छा, उससे पहले कभी फिशिंग की है आपने? किसी ने मछली पकड़ना? टूर्नामेंट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ मछली पकड़ें? चेन्नई गए, मछली पकड़ी कभी आपने? अच्छा, चलें। मछली पकड़ने वाला जब गल में कुछ लगाता है फिर फेंक देता है, ठीक है, छोड़ देता है। मछली कब आई कैसे मालूम होगा? जब वो हिलने लगे। हिलता है तो पता चलता है कि मछली खा रही है। तो क्या करेगा? हाँ, खींच लेगा। और कुछ एनी मोर आंसर? आप बताओ बेटा। उठाएगा और थोड़ी देर छोड़ेगा, शाबाश, और थोड़ी देर छोड़ देगा। वो जब वो खाकर भागने लगती है ना, अपने मन में बिजी होकर के, तब खींचता है, खाते ही नहीं खींचता। इसी को अरबी जबान में इस्तिद्राज कहते हैं। क्या बोलते हैं? अल्लाह ने कहा, सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून व उमली लहुम इन्न कैदी मतीन। अल्लाह का एक अजाब इस्तिद्राज है। वो इस्तिद्राज ये है कि अल्लाह नेमतें देकर इंसान को छोड़ देता है मस्ती करने के लिए। वो तकब्बुर, गुरूर और अपने आप में इतना बिजी हो जाता है, अचानक अल्लाह की पकड़ आती है। उलमा ने, मुफस्सिरीन ने जिक्र किया, इस्तिद्राज का अजाब सबसे बड़ा अजाब है, सबसे बड़ा अजाब है। क्योंकि इंसान अपने में लगा रहता है, समझता है कि दिया हुआ सब कुछ मेरे इल्म की बुनियाद पर, मेरी मेहनत की बुनियाद पर, मेरे टैलेंट पर अल्लाह ने बिजनेस दिया। लेकिन जब अल्लाह की पकड़ आती है तो सब कुछ छिन जाता है। अल्लाह ने कहा, कारून के बारे में दावा करता था कि ये दौलत मेरे इल्म की वजह से है। इन्ना कारून कान मिन कौम मूसा फबगा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज़ मा इन्न मफातिहहु लतनूउ बिल उस्बति उलिल कुव्वा। कि उसके खजाने की चाबियां उठाने के लिए बड़ा लश्कर चाहिए था, ऊंटों पे उठाया जाता, चाबियां, खजाना नहीं। कहता था, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी। कहता था ये सब मेरे इल्म के, मेरी नॉलेज और मेरे तजुर्बे की बुनियाद पर है। अल्लाह ने कहा, फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द। हमने उसको, उसकी दौलत को, उसके खजाने को सब जमीन में धंसा दिया। सारे लोग देखते रहे, इबरत के लिए पुकारता रहा, कहा बचाओ 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 मुझे। देखने वालों ने कहा, अल्लाह ने मुझे दौलत नहीं दी, ये बहुत अच्छा हुआ, वरना मैं भी उसके साथ धंस जाता। अल्लाह की पकड़ आती है, अल्लाह इस्तिद्राज छोड़ देता है। अल्लाह मुझे और आपको इस्तिद्राज से बचाए। इसलिए अल्लाह ने जब भी जो नेमतें दी ना, जो भी नेमतें दी, उसमें शुक्र अदा करें। यही मेरे लिए बेहतर है, यही मेरे लिए बेहतर है।
اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. میرے بھائی یہ دنیا کی کیفیت رہی. آخرت کے بارے میں کیا کہوں؟ جب آخرت کا مرحلہ آئے تو اللہ رب العزت ان مجرمین کو، ان مشرکین کو، ان منافقین کو جہنم میں داخل کرے گا. آئیے، جہنم آخرت میں بولتی ہے، پکارتی ہے، آواز دیتی ہے. اللہ رب العزت نے سورۃ الفرقان کے اندر فرمایا اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. میں جہنم کا انٹروڈکشن مختصر دے رہا ہوں، تعارف کرا رہا ہوں جہنم کا، تاکہ گناہ کی طرف نہ بڑھیں، توبہ کی طرف آگے بڑھیں. سوچیں جہنم کیا ہے، کیسے کیسے عذاب اللہ آخرت میں دے گا. چند جھلکیاں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جہنم آواز دیتی ہے، پکارتی ہے. اللہ نے کہا سورۃ الفرقان میں، جب مجرموں کو دور سے ہی جہنم دیکھے گی، چلائے گی، پھٹ پڑے گی، انگارے باہر پھینکے گی. اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا. اس کے دہکنے کی آواز کو سنیں گے، اس کے چیخنے کو سنیں گے، اور جب اس میں ڈال دیا جائے گا دعوا ہنالک ثبورا، بربادی کو پکاریں گے، آواز لگائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے. فرشتے کہیں گے، جہنم کہے گی لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا. ایک بار نہیں، 10 بار نہیں، جتنا چاہے پکار لے، آج تیری کوئی پکار سنے گا نہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم، اللہ اس کے بارے میں پوچھیں گے، جہنم سے پوچھیں گے حل امتلأتی، تو بھر گئی؟ وہ کہے گی حل من مزید. سورۃ قاف میں اللہ نے کہا یوم نقول لجہنم یوم نقول لجہنم حل امتلأتی وتقول حل من مزید. جس دن اللہ کہیں گے کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی اور ہے تو لے آؤ، ابھی پیٹ نہیں بھرا. اللہ اپنا قدم اس میں رکھیں گے، اس پر رکھیں گے، پھر وہ بس بس کرنے لگے گی. یہ جہنم کی پھٹکار ہے. جہنم میں آپ یہ دیکھیں کہ جہنم میں مہمان نوازی بھی ہوتی ہے. کیا کھلایا جائے گا؟ بچے کوئی بتائیں گے جہنم کی غذا کیا ہے؟ چھوٹے بچے، میں کیا بول رہا ہوں سمجھ میں آیا؟ چھوٹے بچے کوئی بتائیں گے کہ جہنم میں جہنمیوں کو، مشرکوں کو، کافروں کو اللہ کیا کھلائیں گے؟ سوچو، کبھی سنے ہوں گے، بہت سارے علماء بتاتے. ٹائم پاس ہو رہا ہے، جلدی جلدی، کم آن. یس، ہیں کوئی بچے؟ ہاں بیٹا. سورۃ الحاقہ میں، سورۃ الواقعہ میں کاؤنٹ ڈاؤن 3 2 1 بول دوں؟ ہے کوئی آنسر ہے؟ انعام بھی ملے گا. چلیں، جہنمیوں کی غذا کیا ہوگی، مہمان نوازی کیا ہوگی؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو خاردار جھاڑیاں کھلائے گا. اللہ اکبر. ہر جمعہ آپ سنتے ہیں لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. جہنمیوں کے لیے جو غذا ہوگی خاردار جھاڑیاں ہوں گی. یہ جو جنگل میں درخت ہوتے ہیں نا، اس سے زیادہ خطرناک جو سوکھ گئے ہوں، ان کے کانٹے لمبے لمبے ہوں، ان کو مڑوڑ کر جہنمیوں میں ٹھوسا جائے گا. اور اس کے علاوہ توڑ کے درخت انہیں کھلائے جائیں گے. اللہ نے کہا سورۃ الدخان میں ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم. یہ توڑ کا درخت، یہ انہیں کھلایا جائے گا، اور اس کی وجہ سے ان کے پیٹ پکنے لگیں گے. ایسے پکیں گے کہ پھٹ کر باہر آ جائیں گے. کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ جہنم میں اپنی آنتوں کو گھسیٹتے ہوئے پھر رہا ہے. اللہ نے ابو لہب کی بیوی کے بارے میں کہا حمالۃ الحطب، وہ بھی جہنم میں ہوگی.
گھسیٹتی ہوئی پھر رہی ہوگی. اللہ مجھے اور آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائے. اسی طرح جہنم میں جو پلایا جائے گا، جو زخم ہے جہنمیوں کے آگ سے تپنے کے بعد، ان میں پیپ بھر جائے گا. پیپ سمجھتے ہیں؟ پیپ. وہ پیپ جب نکلے گا تو اسے گرم کر کے پلایا جائے گا. یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم الدنیا والآخرہ، تو ہم پر رحم فرما، تیرے عذاب سے ہمیں بچا لے. اس کے علاوہ اللہ نے کہا جہنمیوں کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق. یہ وہ لوگ ہیں جہنمی جنہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. اور اس کے بعد یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں پر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے سر ان کے ابل کر باہر آ جائیں گے. دیکھیں جنت میں درجات ہیں اللہ نے بنائے، اسی طرح جہنم کے بھی درجات ہیں. درجات سے مراد کیٹیگری ہیں. سب سے چھوٹی کیٹیگری، سب سے ہلکا عذاب جو سب سے اوپر ہوں گے، ان میں سے ایک آپ کے چچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہوں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری شفاعت کی وجہ سے اللہ ان کا عذاب ہلکا کرے گا. وہ چھوٹا عذاب کیا ہوگا؟ وہ چھوٹا عذاب یہ ہوگا کہ آگ کے جوتے انہیں پہنائے جائیں گے. اللہ اکبر. اس سے کیا ہوگا؟ ان کا دماغ ابل کر باہر گر پڑے گا. اللہ اکبر. یا رب یا رب یا رب. جہنم میں داخل ہونے والوں کے لیے اللہ نے ایک اور انتظام کر رکھا ہے. وہ یہ ہے کہ جہنمیوں کے لیے جب نیند آئے گی تو بستر بھی ہوگا. بستر کیسا ہوگا؟ اللہ نے قرآن مجید میں کہا لہم جہنم مہاد ومن فوقہم غواش. جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. سونے کے لیے بستر لگایا جائے گا، جو لحاف ہوگی، غواش جو کمبل ہوگی، وہ بھی آگ سے لپٹی ہوئی ہوگی. کہا اللہ نے اس عذاب کی وجہ سے کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا. یہ عذاب بڑا دردناک ہوگا. ایک ہی لمحے میں اس کے سارے جسم کی چمڑی اور گوشت نکال کر پھینک دے گا. نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولا. بلائے گی جہنم، کھینچے گی اس کو اور اس کو سزا دے گی. یا اللہ تو جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے. میرے بھائی جہنم کے بارے میں سنیں گے تو کلیجہ کانپ جاتا ہے. یاد آتا ہے کہ یقیناً جہنم کا عذاب بڑا ہی دردناک ہے. اسی لیے نیک لوگ ہمیشہ سے اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. آمین. اللہ ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے، کیونکہ اس کا عذاب بڑا دردناک ہے. کیونکہ جہنم کا عذاب نہ جینے دیتا ہے نہ مرنے دیتا ہے. اللہ نے کہا لا يموت فيها ولا يحيا. جہنمی نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا. زندہ رہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، مرنے بھی نہیں دے گی جہنم. لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19 کہ یہ آگ نہ چھوڑے گی نہ زندہ رکھے گی، مرے گا بار بار، جیے گا بار بار. جب بھی یہ چمڑی، یہ سینس ہے نا ہمارے اندر، سینس یہ اصل چمڑی کی وجہ سے، کئی سینس ہیں ان میں سے ایک یہ سکن ہے ہماری، جب یہ جل جاتی ہے تو سینس ختم ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا سورۃ النساء میں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب بھی یہ چمڑی جل جائے گی، سینس ختم ہو جائے گا، دوبارہ دوسری چمڑی لگا دی جائے گی. نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. مزہ چکھے اس عذاب کا، چھوڑا نہیں جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن میں اللہ نے عذاب کی، قیامت کے دن عذاب کی کچھ قسمیں بتائی ہیں. مختصر طور پر جو قیامت کے دن عذاب ہوں گے ان کے کچھ قسمیں جو قرآن میں ہیں. دنیا کا عذاب میں نے ذکر کر دیا، آخرت کے عذاب میں چند قسمیں. سب سے پہلے اللہ نے کہا اوپر سے بھی عذاب دیا جائے گا، نیچے سے بھی عذاب دیا جائے گا. ہم بار بار پڑھتے ہیں قرآن میں علیہم نار مؤصدہ.
ان پر عذاب مسلط اوپر سے بھی کیا جائے گا. اللہ اکبر. اسی طرح اللہ نے کہا کہ جہنم میں ایک عذاب ایسا ہے جس میں اللہ رب العزت منہ کے بل جہنم یا جہنم کے داروغہ انسان کو منہ کے بل گھسیٹیں گے. میرے بھائی، یہ اللہ نے جو چہرہ بنایا نا، یہ جو جسامت ہماری بنائی، اس سے راضی ہو جائیے. اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی انسان کسی پر الزام لگاتا ہے، وہ موٹا ہے، وہ لمبا ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ گڈھا ہے، وہ کالا ہے، اس کی ناک یہ ہے، گویا کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز پر انگلی اٹھا رہا ہے. میرے لیے اللہ نے جیسا بنایا یہی میرے لیے بہتر ہے، یہی میرے لیے بہتر ہے. یہ شکل و صورت، یہ بزنس، یہ کپڑا، یہ اچھے سفید کپڑے کسی انسان کے درجات کو بلند نہیں کرتے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سب سے شریف انسان کے جسم میں اگر کوئی چیز ہے وہ اس کا چہرہ ہے. قیامت کے دن جب عذاب دیا جائے گا تو اس چہرے کو ذلیل کیا جائے گا. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر. سورۃ القمر میں اللہ نے کہا جب انہیں منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، منہ میں انگلیاں ڈال کر گھسیٹا جائے گا، کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، یہ جہنم کی عذاب کو چکھ لے تو. کہا جائے گا ذق انک انت العزیز الکریم، آج تو چیف گیسٹ ہے، سب سے بڑا مہمان ہے، آج مزہ چکھ لے اس عذاب کا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ نے سورۃ الدخان میں کہا جہنمیوں کی مہمان نوازی ہوگی تو کہا جائے گا ذق انک انت العزیز الکریم، مزہ چکھ لے، تو بڑا مہمان بنا ہے آج. اسی طرح عذاب کی ایک قسم یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب عذاب میں داخل کیا جائے، عذاب میں داخل کرے گا، جہنم میں داخل کرے گا، بلکہ روز محشر جب اٹھائے گا، اندھا اور بہرا اور مکہ تینوں بنا دے گا. انسان کہے گا یا اللہ میں تو دنیا میں دیکھا کرتا، آج تو نے مجھے اندھا بنا دیا. لما حشرتنی اعما وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. کہے گا اللہ تو دنیا میں بینا تھا، دیکھتا تھا، لیکن ہماری آیتیں آئی قرآن کی، قرآن مجید تیرے سامنے آیا، تو اندھا بن گیا تھا، تیرا دل اندھا، تیری آنکھیں اندھی، تجھے بصیرت نہ ملی، تو دیکھ کر بھی سن کر کے بھی عبرت حاصل نہ کیا. آج ہم نے تجھے اندھا بنا کر اٹھایا ہے. اللہ کے ذکر سے جو دور رہتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جو اللہ کے ذکر سے دور رہے اللہ اس کی زندگی بھی تنگ کر دیتا ہے اور قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھا دیتا ہے. اللہ کے ذکر سے دور مت بھاگیں، قرآن سے، حدیث سے، آیات سے، اذکار سے دور نہ بھاگیں. یاد کریں اللہ کو، اللہ بھی تمہیں یاد کرے گا. کثرت سے یاد کریں، اللہ بھی کثرت سے یاد کرے گا. محفلوں میں یاد کریں، اللہ اپنے ملائے اعلیٰ میں تمہیں یاد کرے گا. اسی طرح سے قیامت کے دن عذاب کی قسم یہ ہوگی کہ اللہ پیروں میں بیڑیاں ڈال دے گا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں گی، گلے میں طوق ہوگا. پڑھنا اگر آپ سننا چاہتے ہیں، اللہ سورۃ الحاقہ میں کہتے ہیں خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. اللہ اکبر. اللہ کہے گا پکڑ لو انہیں، بیڑیاں پہنا دو انہیں، گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا کر پھینک دو. اور کہے گا اللہ ایک ایک چین، زنجیر 70 گز لمبی ہوگی، گھسیٹ کر داخل کر دیا جائے گا. یہ عذاب کیوں ہے؟ ہم عذاب کی باتیں تو کر رہے ہیں، لیکن یہ عذاب کیوں ہیں؟ قرآن مجید میں کئی اسباب ہیں. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ پر ایمان نہیں، آخرت کے دن پر ایمان نہیں. اور سب سے اچھی بات اللہ نے کہا لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے. نماز جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، نماز چھوڑنا جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے.
اللہ نے کہا انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلایا کرتے تھے۔ خدمت خلق ضروری ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ میری ماں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں، کچھ مشکل کام نہیں ہے، ایک مٹھی چاول بڑھ کر ڈال دو، ہفتے میں ایک بار صحیح کسی مسکینہ عورت کو کھانا کھلا دو، جہنم سے چھٹکارے کا سبب مل گیا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ۔ اور اللہ نے ایک جگہ، دوسری جگہ فرمایا کہ جنتی جہنم میں جھانک کر دیکھیں گے، بات کرتے ہوئے پوچھیں گے مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، جہنم میں کیوں ہو تم تو ہم میں سے تھے، نیکیاں کرتے ہوئے نظر آتے تھے، آخر جہنم میں ٹھکانہ کیوں ہے؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بیکار کے کاموں میں الجھے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ موبائل سب سے زیادہ بیکاری کا کام دلاتا ہے۔ دیکھیں آج میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، دن میں کتنے واٹس ایپ دیکھے آپ لوگوں نے، کتنا ٹویٹر دیکھا، یوٹیوب کتنا دیکھا، گوگل کتنا سرچ کیا، انسٹاگرام کتنا دیکھا، اخبار کتنے چاٹے آپ نے؟ کیا قرآن مجید کا ایک صفحہ پڑھا آپ نے؟ نہیں۔ قرآن مجید، آپ سب سے ایک گزارش ہے، پلیز ریکویسٹ ہے، مانیں گے انشاءاللہ؟ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آج اپنے گھر جائیں، عشاء کے بعد جب جائیں گے گھر، اپنے گھر کا قرآن اٹھا کر دیکھیں۔ کیا؟ گھر کا قرآن اٹھا کر دیکھیں، دھول پڑی ہوئی ہے اس پہ، دھول پڑی ہوئی ہے اس پہ۔ آپ کے گھر کی ہر چیز صاف ہوگی۔ جو قرآن سب سے اوپر رکھ دیا گیا ہے نا، اسے کوئی نہیں اٹھاتا۔ آپ کے موبائل کے کور بدلتے رہتے ہیں، ورژن بدلتے ہیں، اپڈیٹ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے کلام کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے قریب آئیں۔ قالوا لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین، ہم بیکار کی باتوں میں لگے رہتے تھے، وکنا نکذب بیوم الدین، قیامت کو ہم جھٹلایا کرتے تھے۔ اسی طرح جہنم میں ایک اور عذاب ہے، آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جہنم میں ایک اور عذاب ہے، وہ ہے سانپ اور بچھوؤں کا۔ اللہ اکبر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی، اس کے بازو اور اس کی پیٹھ کو داغے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جیسے ہی زکوٰۃ مانگنے والا آئے، سب سے پہلے اس کے چہرے پہ بل آتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنا کندھا موڑتا ہے، پھر پیٹھ دکھا کر چلا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی پیشانیوں کو، ان کے کندھوں کو، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ ہے جو تم جمایا کرتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو انسان مال دولت جمع کرتا ہے، سونا چاندی جمع کرتا ہے، بینک بیلنس بڑا جمع کرتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، کل قیامت کے دن اللہ اس کے گلے میں بڑا اژدھا ڈالے گا، بڑا سانپ ڈالے گا۔ وہ سانپ بڑی بڑی آنکھوں والا ہوگا، اس کے گلے میں رہے گا اور اسے چبائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں اتنا بڑا سانپ اور اتنے چھوٹے گلے میں؟ نہیں، اللہ انسان جہنمی کو بھی بڑا کر دے گا، ایک ایک دانت اس کا پہاڑ کے مانند ہوگا، اور یہ سانپ چبائے گا اسے، چابے گا، کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جو تو نے مجھے جمع کر کے رکھا۔ صدقہ کرو، خیرات کرو، نمازیں پڑھو، توحید کا اقرار کرو، زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارو، دعا کرو، اے اللہ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ جو انسان گناہ کرے سزا پائے گا، چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو۔ جو ایمان کی حالت میں مرے گا، ایمان پر قائم رکھے گا، اللہ اسے جنتیں عطا کرے گا،
جنتوں میں درجات بھی عطا کرے گا. جنت میں حور عین ہوں گی, اللہ کی نعمتیں ہوں گی, بچے جنتی بچے شراب لے کر پھریں گے, پلائیں گے, جو پرندہ چاہیں گے ملے گا. اللہ بے شمار حوروں سے ان کی شادی کروائے گا. جنت کی ہر نعمت نوازی جائے گی. اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنا ہے, 3-4 کام کر لیں. سب سے پہلے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول سے محبت کریں. صحابی نے پوچھا قیامت کب ہے؟ کہا کیا تیاری کی ہے؟ کچھ نہیں, اللہ اور اس کے رسول کو چاہتا ہوں. کہا جس کو چاہتے ہو تم جنت میں ان کے ساتھ رہو گے. نمبر 2, انسان کثرت سے نوافل پڑھے, نمازوں کی پابندی کرے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس صحابی نے پوچھا کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, کہا کہ مجھے کثرت سے نفل پڑھ کر اپنے آپ پر مدد کرو. نمبر 3, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو یتیم کی کفالت کرے گا, یتیم کو پالے گا پوسے گا, جنت میں وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا. یہ 2 انگلیاں کبھی الگ نہیں ہوتی, یہ وکٹری کی علامت ہے. ہم کہتے ہیں اصل وکٹری جنت کی کامیابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے. نمبر 4, جس کے پاس اللہ نے 2 بیٹیاں دی, 3 بیٹیاں دی, 4 بیٹیاں دی, ان کی کفالت کی, صحیح تربیت کی, صحیح جگہ شادی کر کے دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اہل جنت میں سے بنائے. آمین بولیں. اللہ مجھے اور آپ کو دوزخ سے اور برے عذابوں سے بچائے, ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے, دنیا اور آخرت کی ہر آزمائش سے محفوظ فرمائے. جب ہماری موت ہو, اس دنیا سے جانا ہو, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو, اللہ ہمیں بغیر حساب و عذاب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اگر کہنے میں الفاظ میں کہیں زیادتی ہو گئی, کچھ مذاق میں, اللہ کے لیے اللہ آپ سب کو معاف کرے.